مفسرین کرام نے اس آیت کی تفسیر و تشریح میں ایک بہت ہی زبردست اور مجرب وظیفہ لکھا ہے دعا کی قبولیت کا۔ تو سب سے پہلے اس آیت کے مفہوم، مطلب، ترجمہ اور تفسیر کو سمجھتے ہیں اور پھر اس مجرب وظیفے پر بھی بات کریں گے۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب پیغمبر سے اعلان کروایا ہے کہ اے میرے پاک پیغمبر، آپ فرما دیں، قل، آپ فرما دیجئے، اللہم فاطر السماوات والارض، اے اللہ زمینوں آسمانوں کو نئے سرے سے پیدا کرنے والے، زمینوں اور آسمانوں کو بغیر نمونے کے پیدا کرنے والے، زمینوں اور آسمانوں کو بغیر نقشے کے پیدا کرنے والے، عالم الغیب والشہادہ، اے اللہ غیب و حاضر کو جاننے والے، انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون، کہ آپ فیصلہ فرمائیں گے قیامت کے دن اپنے بندوں کے درمیان ان امور میں جن میں وہ اختلاف کرتے تھے۔ تو اس آیت کی تفسیر کو ہم دیکھیں تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل۔ قرآن کریم میں جہاں بھی قل کا لفظ اللہ نے استعمال فرمایا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آگے والا جو اعلان ہو رہا ہے وہ معمولی اعلان نہیں ہے۔ حالانکہ اللہ کے پاک پیغمبر کی یہ ڈیوٹی تھی، ذمہ داری تھی کہ جو بھی آیت آئے اس کو لوگوں تک پہنچائیں، لیکن کچھ آیتیں ایسی ہیں جن کے شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب پیغمبر سے فرمایا کہ قل، اے میرے محبوب پیغمبر، کوئی اور مانے نہ مانے، کوئی اور کہے نہ کہے، مگر اے میرے محبوب پیغمبر آپ تو کہیں کہ قل، آپ فرما دیں کہ اے اللہ زمینوں اور آسمانوں کے پیدا کرنے والے، اے اللہ غیب و حاضر کو جاننے والے، فرمایا اے میرے پاک پیغمبر اگر میری ذات کو کوئی اور نہیں مانتا، یہ مکہ کے کافر اور مشرک نہیں مانتے، تو اس سے میری ربوبیت میں اور الوہیت میں کوئی فرق نہیں آتا۔ اور اگر مکہ کے کافر اور مشرک آپ کی نبوت اور رسالت کو نہیں مانتے تو میں کہتا ہوں کہ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، میں قرآن کریم جو حکمت والی کتاب ہے اس کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ انک لمن المرسلین، آپ رسولوں میں سے ہیں، آپ بھیجے ہوئے میں سے ہیں، یعنی آپ اللہ کے پاک پیغمبر ہیں۔ تو اللہ رب العزت یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ اے میرے پاک پیغمبر آپ نے مجھے مانا، میں نے آپ کو مانا، یہ مکہ کے کافر آپ کو نہ مانے یا مجھے نہ مانے تو اس سے نہ تو میری الوہیت میں کوئی فرق پڑتا ہے اور نہ ہی آپ کی رسالت میں کوئی فرق پڑتا ہے۔ تو اس وجہ سے اللہ نے اپنے پاک پیغمبر سے اعلان کروایا۔ تو یہ تو اس آیت کا ترجمہ اور تفسیر تھی، اور پھر آخر میں یہ کہا گیا کہ عالم الغیب والشہادہ انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون۔ اس دنیا میں جو ہے مختلف مذاہب ہیں، یہودی کچھ کہہ رہے ہیں، عیسائی کچھ کہہ رہے ہیں، ہندو کچھ کہہ رہے ہیں، سکھ کچھ کہہ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تو فیصلہ جو ہوگا بندوں کے درمیان یہ قیامت کے دن ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ نے تو جو حق مذہب ہے اس کو قرآن کریم میں بیان فرما دیا ہے کہ اسلام کا مذہب سچا مذہب ہے۔ اسلام کے مذہب کو ختم کرنے کے لیے باطل قوتیں کتنا زور لگا رہی ہیں، کس قدر مذہب اسلام کو بدنام کیا جا رہا ہے، کس قدر مذہب اسلام کو مٹانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، مگر اللہ تعالیٰ نے فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، کہ وہی ذات ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت دے کر بھیجا ہے، ودین الحق، اور دین حق دے کر بھیجا ہے، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ اس دین حق کو، اس مذہب اسلام کو تمام ادیان پر جو ہے غالب کر دے۔ تو یہ اللہ کا فیصلہ ہے اور اللہ کا فیصلہ اٹل ہے کہ یہ دین اسلام غالب آ کر رہے گا۔ تو یہ تو اس آیت کی تفسیر اور ترجمہ ہو گیا اور اس آیت کا مطلب ہو گیا۔ اب ذرا چلیے اس وظیفہ کی طرف جو مفسرین کرام نے اس آیت کے تحت لکھا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ سورہ زمر کی آیت نمبر 46 ہے، پارہ نمبر 24، سورہ زمر آیت نمبر 46 ہے۔
تو مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ بزرگان دین سے یہ مجرب وظیفہ منقول ہے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اس آیت کو اس طریقے سے پڑھیں کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کریں، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک بھیجیں، اور پھر اس آیت کو پڑھیں، قل اللہم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادہ انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون۔ اور پھر اس آیت کے پڑھنے کے بعد پھر درود پاک پڑھیں، اور درود پاک پڑھنے کے بعد اپنی جو بھی ضرورت ہو، جو بھی حاجت ہو، جو بھی مشکل ہو، جو بھی بیماری ہو، کوئی بھی کام ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ تو بزرگان دین نے لکھا ہے کہ یہ بہت ہی زبردست آیت ہے دعا کی قبولیت کے لیے۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔